اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی کتاب محاضرات فی الالہیات آیت اللہ العظمی جعفر سبحانی میں، اور ہماری آج کی بحث کا جو عنوان ہے وہ ہے متکلمین کے نزدیک لطف کا واجب ہونا۔ یہ ایک انتہائی علمی ذرا دقیق بحث ہے، اگرچہ چھوٹی سی ہے، لمبی بحث نہیں ہے، لیکن ذرا دقیق ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو ہم نے حسن و قبح عقلی، کیونکہ بار بار میں دہرا رہا ہوں، جو علمی ذوق رکھنے والے ہیں، بنیادی اختلافات جو پائے جاتے ہیں کہ ہم عدلیہ شیعہ ہوں یا اہل سنت میں سے معتزلہ، یہ کہتے ہیں حسن و قبح عقلی کے قائل تھے بعض اشیاء کے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم شریعت سے ہٹ کر بھی ہمارا عقل جو ہے وہ بعض چیزوں کے قبیح ہونے کو اور بعض چیزوں کے حسن ہونے کو درک کرتا ہے۔ اگر یہ ہم نہ مانیں تو پھر ہمارے لیے دین بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اہل سنت کہتے تھے، یعنی اشاعرہ اور اہل حدیث تو پہلے اس میں شامل وہ حسن و قبح شرعی کے قائل ہیں، یعنی جو شریعت کہہ دے برا ہے وہ برا ہے، جو کہے اچھا ہے وہ اچھا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے تو کوئی شک نہیں، لیکن شریعت جو بھی کہے گی وہ عقل کے عین مطابق کہے گی۔ وہ کہتے تھے کہ اگر خدا بند عالم جھوٹ کو کہہ دے کہ جھوٹ حسن ہے تو جھوٹ حسن ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں نہیں، خدا ایک تو کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ذاتاً جو ہے جھوٹ وہ کبھی ہے۔ بہرحال یہ جو بحث ہم نے کی تھی یہ ایک بنیادی اصول ہے، اصل ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ باقی جتنی بحثیں جو بعد والی آ رہی ہیں، اگر وہ ثابت ہوگی تو یہ بھی ثابت ہوں گے۔ وہ حسن و قبح عقلی جو ہے اور حکمت الہی کے خدا بند عالم حکیم ہے، اس پر جو ہے جو چیز خصوصاً حکمت پر جو چیز جو ہے مترتب ہوتی ہے، جس چیز کی بنیاد بنتی ہے حکمت، وہ ہے کہ خدا بند عالم پر لطف واجب ہے۔ آیا لطف ہم خدا پر واجب کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے جو خدا کی صفات پڑھی ہیں، درک کی ہیں، جو خدا بند عالم نے ہمیں تعلیمات دی ہے، اپنی ذات کے متعلق جو بتایا ہے، عقل اس سے نتیجہ نکالتی ہے کہ خدا بند عالم کبھی ظلم بھی نہیں کرتا، مہمل بھی نہیں چھوڑتا، بلکہ خدا بند عالم لطف کرتا ہے اپنی مخلوق کو، جیسے کہ خدا بند عالم نے خلق کر کے، یعنی جو خلق کیا انسان کو اور پھر تمام جہان کو، یہ خدا کا لطف ہے۔ ورنہ ہم کیا تھے؟ یا ہم خدا پر کوئی خدا نہ خواستہ جرمانہ لگانے کے قابل تھے؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ تعالی اللہ عن ذالک، ہماری تو جرات ہی نہیں ہے، اصل ہم کچھ بھی نہیں تھے۔ یہ جو خدا نے ہمیں وجود دیا، زندگی دی، پھر مسلمان بنایا، انسان بنایا، اور پھر جس کو مخصوصاً محمد و آل محمد کا پیروکار بنایا، یہ سارا خدا کا لطف ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اصل بحث یہ ہے کہ خدا بند عالم خلق کرنے کے بعد ایسے ہی محمل نہیں چھوڑ دیتا کہ آپ خود ہی عبادت کرو، خود ہی یہ کرو، صرف اللہ نے احکام لکھ کر بھیج دیے ہوں اور اس کے بعد بس چھوڑ دیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جو ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے سعادت تک پہنچنے کے لیے، آپ نے اوپر واجبات علیہم الرحمہ، خدا نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے، خود خدا کہہ رہا ہے ضروری قرار دی ہے۔ لہذا لطف کیا ہے کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے، جو چیز بھی ہمیں خدا کی اطاعت کے نزدیک کرے اور خدا کی معصیت سے دور کرے، اس چیز کو ہم کہیں گے لطف۔ اب میں اس کی دقیق جو ہے بحث کی طرف آتا ہوں، یہ مقدمہ ہو گیا۔ لطف ہے کیا؟ متکلمین کیا کہتے ہیں؟ متکلم کہتے ہیں کہ مکلف کو، مکلف اس کو کہتے ہیں یعنی جس کے اوپر تکلیف کی گئی ہے، کہتے ہیں نا یہ سن تکلیف کو پہنچ گیا، جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو کچھ احکام واجب ہو جاتے ہیں۔ خدا بند عالم ہر وہ چیز کہ جو مکلف کو، جو انسان کو خدا کی اطاعت کے نزدیک کرے اور خدا بند عالم کی معصیت سے دور کرے، اس کو کیا کہیں گے؟ ہم اس کو لطف کہیں گے۔ لہذا اگر یہ لطف جو ہے اس کی وجہ سے خدا بند عالم نے
ہم پر جو جو واجبات قرار دیے ہیں وہ انجام ہم اس لطف کی وجہ سے ان کو ادا کر لیں، ان کو انجام دیں، یا جو خداوند عالم نے محرمات بنائے ہیں، جو حدود بنائی ہیں کہ ہمیں وہ انجام نہیں دینے، جس چیز کی وجہ سے ہم ان چیزوں سے بچ جائیں عملاً، تو اس کو ہم کہیں گے لطف محصل، یعنی واقعہ لطف حاصل ہو گیا، اس کا نتیجہ نکل آیا۔ اور اگر حاصل نہ بھی ہوں تو اس کو کہیں گے لطف مقرب، یعنی خداوند عالم نے جو کوئی ضروری تھا وہ دے دیا۔ یہ جو دے دیا، جیسے ہوتا ہے کہ رستہ بتا دینا، مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ یہاں سے تہران کون سا رستہ جاتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہاں سے جو ہے روڈ پہ جاؤ، آگے جو ہے میدان امام آئے گا، وہاں سے راست سے نہیں دائیں ہاتھ ہو جانا، آگے ہفتاد الطان آئے گا، وہاں سے جو سیدھا روڈ موٹر وے جا رہی ہے وہ تہران کو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب اگر اس کی میرے بتانے رہنمائی کی وجہ سے وہ چلا جائے، پہنچ جائے، تو اس کو کہیں گے لطف محصل۔ اور اگر وہ سمجھ تو جائے، میں نے رستہ بھی اس کو بتا دیا ہے، بعض کہتا ہے کیسے جو میں اس کو ٹیکسی بھی کر کے دے دی، اور ٹیکسی جو رستے میں جا کہتے ہیں یار مجھے ایک اور کام یاد آ گیا، وہ رستہ بھی چھوڑ دیتا ہے، ٹیکسی بھی چھوڑ دیتا ہے، اور خود کہیں اور چلا جاتا ہے، تو اگرچہ وہ تہران پہنچا نہیں ہے، لیکن یہ جو میں نے رہنمائی کی تھی ٹیکسی کر کے دینا اور اس کو یہ رستہ بتانا، اس کو کہیں گے لطف مقرب، یعنی یہ ایسا لطف تھا جو میں نے کام کیا، جس نے قریب تو کر دیا تھا ہدف اور مقصد کے، لیکن اب وہ اپنی مرضی سے نہیں گیا، تو یہ لطف تھا، بہرحال یہ ایک اچھائی تھی۔ تو یہ اگر یعنی حاصل نہیں ہوا، تہران نہیں بھی پہنچا، اپنی کسی اس مجبوری کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے، جس وجہ سے بھی، لیکن یہ جو میں نے اس پر لطف کیا تھا، یہ جو ٹیکسی بھی کر کے دے دی تھی اور اس کو رستہ بھی بتا دیا تھا، تو یہ لیکن وہ پہنچا نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے لطف مقرب، یعنی یہ لطف اس کو قریب اس نے کر دیا تھا اطاعت کے، یعنی تہران تک پہنچے۔ اسی طرح خداوند عالم نے ہمارے لیے کچھ ایسے اصول و ضوابط بنا کے بھیج دیے ہیں، اور واجب ہے، ہم کہتے ہیں خدا بھیجے، ایسے بندہ منہ ملہ پھرتا رہے، کہ جو ہمیں خدا کی اطاعت کرنے پر جو ہے ہمیں آسانی ہو جائے۔ اگر ہم خدا کی اطاعت کر لیں، عمل بجا لیں، تو یہ لطف محصل ہو جائے گا۔ اگر ہم عمل نہ کریں، کیونکہ اختیار ہے صرف خدا نے رہنمائی، یعنی ایسا ہمارے لیے ماحول بنا دیا کہ ہم آسانی سے انجام دے سکیں، لیکن ہم نے پھر بھی نہ دیا، تو اس کو لطف مقرب کہیں گے، یعنی قریب کرنے والا۔ لہذا سید مرتضیٰ جو ہے ذخیرہ فی الکلام میں فرماتے ہیں صفحہ 186 پر کہ لطف ایک ایسی چیز ہے کہ جو اطاعت کی طرف بلاتی ہے، وہ چیز اطاعت کی طرف انسان کو راغب کرتی ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں، یہ دو قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ ایک ایسا لطف کہ اس لطف کے ہوتے ہوئے، یہ خدا کے کرم کے ہوتے ہوئے انسان اطاعت کے فعل کو انجام دیتا ہے، اور اگر یعنی یہ لطف نہ ہوتا تو شاید ہم اس اطاعت کو، اس عبادت کو انجام نہ دے سکتے۔ جو ہم نے انجام دیا، یہ اطاعت کو انجام دینا ہمارے لیے آسان ہو گیا، تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل لطف ہے، کیا ہم نے یہ عمل اپنے اختیار سے کیا ہے، لیکن خدا نے کچھ ایسی رہنمائی فرما دی تھی، ایسا ہمارے لیے آسان رستہ متوجہ کر دیا تھا کہ ہم جو ہے اس کو بھولے نہیں، بلکہ اس کو اپنے دل کے ساتھ، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ اس کو انجام دیں۔ اور دوسرا جو لطف کی دوسری قسم ہے کہ مکلف جو ہے اپنے فعل کے انجام دینے کے نزدیک کرے، یعنی انسان کو اتنے یہ لطف اس قابل بنا دے کہ یہ آسانی سے اپنے فعل کو انجام دے سکے، اگرچہ یہ انجام نہ بھی دے لیکن اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ لیکن ان دونوں قسموں کے لطف میں جو ہے یہ صرف خداوند عالم ایک ایسا لطف کرتا ہے جس سے انسان میں انگیزہ پیدا ہوتا ہے، انسان میں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ اب سادہ ترین انداز بتا دوں، بعض احکام تو خداوند عالم نے ہمارے لیے بیان کر دیے ہیں کہ یہ کام انجام دو۔ یہ احکام بھیجنے کے باوجود خداوند عالم بعض ایسے کام کرتا ہے، مثلا کہتا ہے کہ یہ اگر انجام دو گے نا تو اس کے ساتھ ایک تو تمہارا انجام واجب ادا ہو جائے گا، تمہاری اطاعت ہو جائے گی، اتنا ثواب تمہیں اور بھی ملے گا، ساتھ تمہیں دنیا میں بھی یہ فائدہ ہوگا، ساتھ تمہیں آخرت میں بھی یہ فائدہ ہوگا۔ جیسے بچے کو نہیں سکول تو پڑھانا ہوتا ہے،
تو اس کو کہتے ہیں بچے کو کہ اگر آج تم ایک صفحہ پورا پڑھو گے تو میں ایک ٹافی دے دوں گا. یعنی پڑھنا تو اس کو آپ نے کہہ دیا کہ بیٹا پڑھو گے، استاد رکھ لیا واجب ہے پڑھو، لیکن ہو سکتا ہے بچہ ضدی ہے فلاں کرے. اچھا بیٹا ایسا کرتے ہیں کتابیں بھی لے دی ہیں، قلم سارا بھی اس کو لے دی ہے. اچھا ایسا کرتے ہیں میں آپ کو سائیکل بھی لے دیتا ہوں، یا مثلا فلاں کلاس پاس کرو گے تو تمہیں میں ٹیبلٹ لے دوں گا یا موٹر سائیکل لے دوں گا. یہ اس طریقے سے یہ کیا ہوتا ہے، لطف ہوتا ہے کہ بچے کو باقی سارا یعنی پتہ ہے کہ تمہیں پڑھنا ہے، تب تم انسان بنو گے، تمہاری زندگی سنورے گی، اس کے لیے کتابیں یہ وہ ساری بھی مہیا کر دی. کیف عام نہیں بلکہ خوبصورت قسم کا کیف لے دیا. ساتھ اس کو روزانہ 2 روپے بھی دیتے ہیں کہ سکول جاؤ، یا 10 روپے یا 100 روپے جو بھی. ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر تم سکول جاؤ گے نمبر اچھے آئیں گے تو تمہیں ٹیبلٹ بھی لے کے دوں گا، تمہیں موبائل لے کے دوں گا، تمہیں موٹر سائیکل یا بائک لے کے دوں گا، تمہارا علیحدہ کمرہ بنا کے دوں گا. یہ جو باقی چیزیں کو پڑھائی کے لیے ضروری نہیں تھی، لیکن یہ جو آپ اسے کہہ رہے ہیں یہ لطف. خداوند عالم نے بھی اسی طریقے سے احکام جو ہماری زندگی کے لیے ضروری تھے، جو واجب تھے ان کو واجب قرار دے دیا، جو حرام تھے ان کو حرام قرار دے دیا، بعض کو مستحب اور مکروہ قرار دے دیا، بعض کو مباح. اس کے باوجود خداوند عالم بعض ایسا کام ہمارے ساتھ کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے کہ ہمارا دل کرتا ہے، یعنی آسان ہو جاتا ہے اس فعل کا ادا کرنا. لہذا متکلمین عدلیہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم کو کہ رحیم و غفور الرحیم ہے، خداوند عالم دائم الفیض ہے، وہ اپنی مخلوق کو فیض پہنچانا چاہتا ہے، لہذا اس پر واجب ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہم پر محبت کرتا ہے، وہ ہمیں جہنم سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں معصیت سے بچانا چاہتا ہے، وہ ہمیں اطاعت کے راستے پر لانا چاہتا ہے. لہذا اس پر واجب ہے اس کی ذات پر خدا ہونے کے ناطے، یعنی خدا ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے بندوں کو اطاعت کی طرف لانے کے لیے جو چیز بھی ضروری ہو وہ بھی انجام دے. اس کو کہتے ہیں لطف. ہاں عدلیہ کہتے ہیں خدا پر لطف واجب ہے، اشاعرہ کہتے ہیں لطف واجب نہیں ہے. اب جو ہے کیوں ہم کہتے ہیں لطف واجب ہے، اس کی کوئی دلیل ہے ہمارے پاس. میں اب جناب کے سامنے دلیل پیش کرتا ہوں، اور بھی دلیلیں آئی ہیں، میں جو ہے شفتہ رفتہ ایک ہی دلیل آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. وہ یہ کیا کہ لطف کی آپ کو سمجھ آ گئی کہ لطف کیا ہوتا ہے. تو دلیل یہ ہے کہ لطف کو ترک کرنا، لطف کا نہ کرنا، خداوند عالم نے جو اپنے بندوں کو خلق کرنے کے بعد ذمہ داریاں لگائی ہیں، یہ ذمہ داریاں بیان کی ہیں خدا نے خلق کرنے کے بعد. کیوں ذمہ داریاں بیان کی ہیں؟ خاص ہدف کے لیے. اگر یہ ذمہ داریاں بیان کرنے کے بعد خدا لطف نہیں کرتا، یعنی یہ ذمہ داری انجام دینے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ خداوند عالم جو ہے لطف نہیں کرتا، تو یہ اس غرض کے متعارض ہے، یہ خدا کی غرض سے ٹکراتے ہیں. خداوند عالم نے یہ ساری ذمہ داریاں، یہ احکام انسانوں کو دیے ہیں کہ یہ سعادت پر پہنچیں، اور یہ غرض ہو گئی. اب خداوند عالم یہ احکام سارے نازل کر کے لطف نہیں کرتا کہ جس سے انسانوں کو رغبت پیدا ہو اطاعت انجام دینے میں، سعادت تک پہنچنے میں. تو اس کا مطلب ہے خداوند عالم نعوذ باللہ جان بوجھ کر سعادت پر نہیں پہنچانا چاہتا. یہ ناقض غرض ہے. ادھر سے ہم کہتے ہیں کہ خداوند عالم سعادت پر پہنچانا چاہتا ہے، اور جو چیز ضروری ہے کہ جو ان ذمہ داریوں کو، ان عبادات کے انجام دینے میں آسانی پیدا کرے، خدا ہونے کے ناطے اس پر ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے کہ وہ ہمیں دے، وہ ہم پر لطف کرے، تاکہ ہم، خدا چاہتا ہے کہ ہم منزل پر پہنچیں، سعادت پر پہنچیں. اور اگر اس کے باوجود خدا کو پتہ ہے کہ یہ نہ ہونے کے باوجود یہ سارے منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو پھر جو ہے یہ خدا کی غرض کا نقض ہے. خدا یعنی اس کا مطلب ہے نہیں چاہتا، اور یہ نقض غرض کبھی ہی ہوتی ہے. اور خداوند عالم جو حکیم ہے اس سے کبھی اعمال انجام نہیں پہنچ، کبھی بھی ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ کبھی اعمال انجام نہیں دیتا. پس کیا خلاصہ ہو گیا؟ خداوند عالم نے انسانوں کو خلق کیا امتحان کے لیے، اور امتحان کے بعد بتایا کہ میں تمہیں سعادت تک پہنچانا چاہتا ہوں. یہ خدا کی غرض ہے، یہ خدا کا ہدف اور مقصد ہے، اور یہ ہدف اور مقصد ہمارے فائدے کے لیے ہے. اب یہ خدا کا ہدف ہو گیا، غرض ہو گئی ہماری خلقت سے. اب اگر یہ خدا کو پتہ بھی ہے کہ صرف میرے یہ بیان کرنے سے انسان کی طبیعت ایسی ہے، مادہ میں رہتا ہے، تو یہ نہیں کرے گا، بلکہ اگر ان کو مزید کچھ جو ہے اس طرح سے جو ہے چیزیں میں دے دوں، جیسے بچے کو لالچ دیا جاتا ہے تو تھوڑا سا ان کو دے دوں تو یہ آسانی سے یہ راغب ہو جائیں گے
عمل انجام دینے کے لیے، تو خدا بند عالم کو یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہیں کرے گا تو خدا کی نقض غرض ہو جائے گی، یعنی خدا پر نہیں چاہتا کہ واقعی یہ سعادت پر پہنچے، اور نقض غرض کبھی ہے، اور خدا بند عالم کیونکہ حکیم ہے وہ کبھی اعمال انجام نہیں دیتا۔ یہ ہوگی دلیل۔ محقق بحرانی جو ہے وہ قواعد المرام میں صفحہ 117 سے 18 میں فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے اخلال بے لطف، وہ فارسی میں یہ عبارت بنتی ہے کہ اگر اخلال بے لطف بے حسب حکمت جائز باشد، یعنی لطف میں خلل انداز ہونا، لطف کو توڑنا اگر خدا کی حکمت میں جائز ہو، در فرضی کی حکیمت لطف خودداری کند با غرض او تناقض دارد، تو کہتے ہیں اس فرض میں حکیم جو ہے اگر وہ لطف سے خودداری کرے یعنی لطف نہ کرے تو یہ تو اس کی غرض سے متناقض ہے۔ وچون لازم یعنی نقض غرض کرنا یہ باطل ہے، تو ملزوم جو ہے یعنی لطف سے خودداری کرنا یہ بھی باطل ہے۔ یہ عبارت بڑی گھجلک سی ہے، اس کی میں توضیح دیتا ہوں۔ پہلے جو منطقی طور پر پہلے ہم ملازمہ بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان ملازمہ کیا ہے، پھر اس کا لازم کیا ہے۔ اس کو یہ منطقی والے بھی سمجھ جائیں گے، سادہ اس میں انداز میں بھی میں بیان کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ خدا بند عالم جو ہے وہ مکلف سے یعنی انسانوں سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت چاہتا ہے۔ یہ ایک صاف سی اور واضح سی بات ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم اس کی سرکشی کریں، ہم اس کی حکم عدولی کریں۔ خدا مکلف سے کیا چاہتا ہے؟ اطاعت چاہتا ہے۔ اور اگر خدا بند عالم جانتا ہو کہ یہ مکلف جو ہے، یہ مکلف جس کو تکلیف دی گئی ہے، یہ اس اطاعت کو انجام نہیں دے گا، یہ اس اطاعت کے قریب نہ ہوگا مگر یہ کہ میں کچھ ایسا کام کروں جو لطف ہو کہ جس کی وجہ سے اس کے قریب آ جائے۔ اب خدا بند عالم پر لطف کرنا نہ خدا کے لیے کوئی مشقت ہے، نہ خدا بند عالم کو اس سے کوئی نقصان ہوتا ہے، اور نہ ہی خدا بند عالم کو اس سے کوئی مجبوری ہے۔ خدا قادر ہے، غنی ہے، رحیم ہے، دائم الفیض ہے، وہ یہ لطف کر سکتے ہیں اگر وہ جانتا ہو کہ اگر میں یہ لطف کر دوں تو اطاعت کے قریب آئیں گے، تو وہ اس کو اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ لطف انجام دے، یہ کام کرے۔ کیوں؟ اگر وہ یہ لطف انجام نہ دے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے یہ مکلف جو ہیں یہ کیا کریں؟ یہ میری حکم عدولی کریں، یہ میری حکم کی یہ فرما برداری نہ کریں۔ خدا یہ چاہتا ہے، جبکہ ہم ثابت کر چکے ہیں کہ ایسا خدا نہیں کرتا۔ پس اس کی مثال ہی ہوگی سادہ انداز میں۔ آپ مجالس کراتے رہتے ہیں، مجالس امام صاحب کو تو چھوڑ دیں کیونکہ اس میں تو دعوت کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، البتہ آج کل اس میں بھی دینی پڑتی ہے۔ مثلا آپ کی شادی ہے بچے کی، یا آپ نے گھر میں کوئی ایسے جو ہے مومنین کے لیے کوئی کھانا بنایا ہوا ہے، آپ اعلان کرا دیتے ہیں ہاں بھائی میرے گھر میں کھانا بنا ہوا ہے، جو بھی کھانا چاہتا ہے آ جائیں۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ مطلب فلاں بندہ بھی میرے گھر میں آئے، اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ خوددار سے بندے ہیں، جب تک ان کو باقاعدہ دعوت نہ دی جائے گی وہ میرے گھر کھانا نہیں آئیں گے، اور آپ ان کو اپنے گھر میں کھانے پر بلانا بھی چاہتے ہیں کسی وجہ سے کہ وہ سید ہیں، سردار ہیں، عالم دین ہے، متدین ہے، متقی انسان ہے، اس کے آنے سے برکت ہوگی، آپ اس کو اپنے گھر میں اس نیاز کے کھانے پہ بلانا بھی چاہتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے، دعوت عمومی آپ دے چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب تک میں اس کو خصوصی دعوت نہیں دوں گا وہ نہیں آئے گا، تو پھر جب آپ ان کو بلانا بھی چاہتے ہیں تو آپ پر واجب ہے، ضروری ہے کہ آپ ایک بندہ پیغام بھیج دیں، ٹیلی فون کر دیں کہ آپ لطفاً میرے گھر آئیے گا، تاکہ اس کا آنا یقینی ہو جائے۔ ہاں اس کے بعد وہ نہیں آتا تو پھر آپ کی طرف سے آپ نے یعنی ہر جو ممکن کوشش تھی کہ وہ میرے گھر میں آ جائے، آپ نے عمومی اعلان بھی کرا دیا جو سب کے لیے تھا، اس کو خصوصی دعوت بھی دے دی تاکہ اس کو کوئی جھجک نہ رہے، یہ نہ سمجھے کہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں فلانا بڑا لد ہے یار، جتنے دیکھو 7 ٹوکرے نیازاں نے کھا کے پھر ہوا تو کوئی گالے چکھیا جیسے ہی ہیں، تو بہرحال بعد اس سے گھبراتے ہیں کہ یار مجھے بھی انہوں میں شمار نہ کیا جائے،
تو آپ اگر واقعاً چاہتے تھے کہ یہ میرے گھر سے آ کے جو ہے یہ کھانا کھائے، میری دعوت قبول کرے اور میرے بلانے کے بغیر نہیں آئے گا، تو آپ کو بندہ بھیجنا پڑے گا۔ اس کو کہتے ہیں لطف۔ لہذا خدا بند عالم بھی جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اس نے ہمارے اوپر احکام تو بنا دیے اور وہ چاہتا ہے اور یقیناً چاہتا ہے کہ اطاعت کریں، اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ جب تک میں یہ لطف نہیں کروں گا، اس کے مصداق آگے بیان ہوں گے جس میں بتاؤں گا کہ لطف کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا خدا نے کیا، اس کے بعد مصادیق بیان کروں گا۔ پاس خدا کو جب پتا ہے کہ میرے لطف کرنے کے بغیر یہ اطاعت کے قریب نہیں ہوں گے، تو خدا پر واجب ہے وہ لطف کرے، ایسا کام کرے جس سے یہ لوگوں میں انگیزہ پیدا ہو جائے۔ اب بھی یہ نہیں آتا تو جائے بھاڑ میں اور جہنم میں، پھر خدا کے اوپر کوئی شکوہ نہیں رہ جاتا۔ لیکن اگر خدا بند عالم یہ لطف انجام نہ دے تو ایک ذہن میں بات آ سکتی، شکوہ رہ جاتا ہے کہ میرے اللہ تو جانتا بھی تھا کہ یہ تیرے بندے ہیں، یہ ان میں مادی دنیا میں آ کے اتنی رغبت نہیں ہوتی تھی، تو کم از کم رغبت پیدا کرنے کے لیے لطف کر دیتا، اور یقیناً خدا نے کیا ہے۔ اب اس کے باوجود جو پھر اس طرف نہیں آتا، یعنی خدا بند عالم نے دین کا نظام بنا کے دیا ہے سارا، اب اس کے باوجود جو اس نظام کے قریب نہیں آتا، کبھی جمہوریت کے پیچھے، کبھی سیکولرزم کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایک یہ بات ہے کہ مجبوری یہ رہ رہا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ ایک بات ہے کہ جو نظام امامت خدا نے بنا کے دیا ہے، جو آج کل مراجع اور ولی فقیہ کی صورت میں اس کے تحت نہیں آتا، یا خود جو امام خدا نے بنایا اس کے تحت نہیں آیا، تو پھر جائے جہاں اس کا حقیقی رستہ بنتا ہے۔ پاس بتلا یہ ہو گیا ملازمہ اور منطقی کے حوالے میں یہ جو طالب علم بیٹھے ان کے لیے بیان بطلان لازم، یعنی لازم کیسے باطل ہے کہ عقلاء جو ہیں وہ نقض غرض کو، یعنی غرض کے توڑنے کو، غرض کے خلاف کرنے کو کیا صفاحت کرتے ہیں۔ صفاحت حکمت کی ضد ہے اور نقص ہے، اور نقص خدا بند عالم کے اوپر محال ہے کیونکہ وہ حکیم ہے، اس میں نقص نہیں پایا جاتا۔ یہ کلی سی بحث تھی لطف کیا ہے اور لطف کی دلیل کیا ہے۔ اب جو ہے لطف کی شرائط بھی رکھی ہیں، دو شرائط بیان کی ہیں کہ لطف کی کس شرائط میں لطف ہوتا ہے۔ لطف جو ہوتا ہے اس کی پہلی شرط ہے کہ یہ لطف انسان کو قدرت نہیں دیتا حرام کے چھوڑنے پر یا اطاعت کے انجام دینے پر، یعنی قدرت نہیں دیتا بلکہ رغبت کی حد تک ہوتا ہے۔ جیسے بتایا تھا کہ جو بچہ پڑھ رہا ہے سکول، آپ نے اس کو دوات قلم سارا لے دی، لیکن اس کو رغبت دلانے کے لیے اچھا اس کو بیگ لے کے دیا، اس کو بائک بھی لے کر دی، روزانہ اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، پھر وعدہ بھی کیا کہ اگر پاس ہو جاؤ گے تو میں بیٹا تمہیں یہ چیز لے کے دوں گا، تمہیں مری کی سیر پر لے کے جاؤں گا، تمہیں امام حسین صاحب کی یا امام رضا صاحب کی زیارت پر بھیجوں گا۔ اس طریقے سے یہ لطف ہے تاکہ بچہ شوق سے پڑھے۔ ٹھیک ہے، قدرت کیا ہے؟ جیسے آپ نے ٹیچر رکھ کر دے دیا، اگرچہ وہ بھی لطف ہے۔ یہ ہم جو لطف کہتے ہیں، یہ لطف انسان کو جو ہے قدرت نہیں دیتا کہ حرام کو حتماً چھوڑ دے اور اطاعت کو حتماً انجام دے، بلکہ یہ انسان میں رغبت پیدا کرتا ہے، انسان کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر قدرت دے دے جیسے انسان مجبور ہے کہ حتماً انسان نے یہ کرنا ہے اور حتماً انسان نے یہ نہیں کرنا، تو یہ تو مجبور عاجز ہو جائے گا، اور عاجز کے لیے جو ہے عاجز اصلاً مکلف نہیں ہوتا، اور جو مکلف نہ ہو اس کے لیے پھر لطف کرنا بھی کوئی مسئلہ ضروری بھی نہیں ہے، اصلاً لازم نہیں ہے۔ دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ لطف انسان کو مجبور نہ کرے۔ پہلے تھا قدرت نہ دے، طاقت نہ دے، عاجز نہ کر دے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو مجبور نہ کرے، کیونکہ جب مجبور کر دے یعنی اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ حتماً یہ نماز پڑھے، حتماً روزہ رکھے اور حتماً اس برائی سے بچے، تو پھر بھی تکلیف ختم ہو جائے گی، پھر یہ لطف نہیں رہے گا۔ اور پھر یہ جو آزمائش ہے، خدا بند جو مصیبتیں نازل کرتا ہے، ہم سے جو ہے آزمائشیں لیتا ہے، پھر تو ان کا فلسفہ ہی ختم ہو جائے گا۔ لہذا لطف وہ ہے کہ جو صرف انسان کو اطاعت کے قریب اور حرمت سے دور ہونے کی رغبت دے، اس پر ابھارے، کیونکہ ادھر سے شیطان بھی ہے نا، شیطان برائی کی طرف سے ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، شیطان ابھارتا ہے برائی کی طرف، رحمان جو لطف کرتا ہے یہ ابھارتا ہے اطاعت کی طرف، لیکن مجبور انسان کو نہیں کرتا، اس کو لطف کرتے ہیں۔ لہذا اب یہ جو عشائرہ کا مشہور ترین اہل سنت کا اشکال ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا، اس کا جواب بھی، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ لطف جو ہے خدا بند عالم پر اگر واجب ہو
تو پھر دنیا میں کوئی گناہ گار ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا مکلف نہیں ہے مگر یہ کہ خدا بند عالم جو ہے اس پر اپنا لطف کرتا ہے، کیونکہ خدا پر واجب ہوگا نا لطف، اور خدا پھر اپنے ہر بندے پر اوپر جو ہے وہ لطف انجام دیتا ہے، اور جب لطف ہوگا تو پھر انسان حتماً جو ہے اطاعت کو انجام دے گا اور برائی سے بچے گا۔ تو اس کا پھر جواب واضح ہو گیا کہ خدا بند عالم کی قدرت مطلق ہے فی نفسہ ہی، اس میں ہمیں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن خدا بند عالم نے جو انسان کو قدرت دی ہے اس کو مقید کیا ہے اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، کہ انسان جو کام بھی چاہے اطاعت کا کرے گا، چاہے برائی کا کرے گا، چاہے ان سے بچے گا، یہ خدا بند عالم کی دی ہوئی قدرت سے ہی کرے گا، لیکن ساتھ اپنا اختیار اور ارادہ استعمال کرتے ہوئے۔ لہذا یہ لطف انسان کو، وہ جو کہتے ہیں کہ اگر خدا کا لطف ہوتا تو کوئی بھی بندہ پھر جو ہے گناہ گار نہ ہوتا، سب مطیع ہوتے۔ تو ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ لطف انسان کو مجبور نہیں کرتا بلکہ رغبت دیتا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ یہ فعل انجام دے لے، اگر نہ دے تو خدا بند عالم کی طرف سے کوئی مجبوری نہیں ہے، بلکہ خدا نے یہاں اختیار اور ارادہ دیا ہوا ہے، اس کا حساب و کتاب اس کو دینا پڑے گا۔ اب یہاں پر آخری جو بحث ہے مختلف جو ہے لطف کی جو ہے خدا جو ہے نا قسمیں بیان کی ہیں، تو اس میں سے میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ ایک لطف جو ہے یا فعل جو ہے وہ خدا بند عالم کا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ خدا کا لطف ہے، اس کی ذات سے ہے، اور وہ اپنی حکمت کی وجہ سے اس پر لطف واجب ہے، اس کے حکیم ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر لطف واجب ہے، اور وہ یہ لطف کرتا ہے مثلاً پیغمبر جو ہیں ان کو مبعوث کرنا، یہ خدا کا لطف ہے، اس کا تعلق خدا کی ذات سے، یہ فعل خدا ہے۔ یہ کس کا فعل ہے؟ خدا کا فعل ہے کہ ہمارے لیے پیغمبر بھیجے جو صرف تعلیمات نہ دے، ورنہ خدا قرآن کی کتاب ویسے ہی بھیج سکتا تھا، لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بتا سکتا تھا۔ خدا نے پیغمبر کو بھیجا جو وحی کو بھی لے کے آیا، جو خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ ہے، اتنا اس کا سہ وجودی تھا، جس کا ایک جنبہ مادی ہے، ایک روحانی جو ہے وہ خدا کی طرف اس سے تعلق ہے۔ تو اس نے وہ وحی وصول بھی کی، ہم تک پہنچائی، پھر ہمیں تفصیل اس کی کر کے بتائی، پھر اس کو عمل کر کے بھی دکھایا۔ یہ خدا کا لطف ہے۔ ایسا نہیں تھا ہم اعتراض کرتے رہتے یہ کون کر سکتا ہوتا، لہذا اس نے انبیاء کو بھیجا جنہوں نے عملاً یہ افعال انجام دے کے ہمیں جو ہے یہ سارا سکھایا۔ اگر خدا بند عالم یہ نبی اور انبیاء نہ بھیجتا تو یہ نقد غرض تھی کیا، یعنی پھر خدا میں سعادت تک پہنچانے نہیں چاہتا، ویسے خدا اگر کہہ دیتا۔ لہذا خدا بند عالم کیونکہ حکیم ہے، اس نے انبیاء بھیجے جنہوں نے ہمیں یہ سارا رستہ بتایا۔ اس نے جیسے روزہ، نماز، فلاں سارا ہم پر واجب کیا، یہ بھی لطف ہے۔ لیکن ایک اور لطف جو خود اس اطاعت کے ہمیں قریب کرے، وہ کیا پیغمبروں نے ہمیں سارا کر کے دکھایا، اور بھی ایسے کام کیے جو بعد میں بیان کروں گا۔ تو خدا نقد غرض نہیں کرتا، تو یا تو یہ فعل خدا ہے یا فعل مکلف ہے، یعنی ہم انسانوں کے فعل میں سے ہے۔ ہم انسانوں کے فعل میں سے بھی یہ لطف جو ہے یا ہماری اپنی ذاتی تکلیف جو ہے، ہماری ذمہ داری جو ہے اس کے متعلق ہے۔ واجب ہے خدا پر کہ ہمیں وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانوائے اور ہم پر واجب کرے، جیسے انبیاء کی پیروی کرنا۔ خدا بند عالم نے فقط انبیاء بھیجے بھی نہیں بلکہ واجب بھی کر دیا کہ تم پر واجب ہے کہ میری نبی کی اطاعت کرو، میرے نبی کی پیروی کرو۔ یہ خدا کا لطف ہے، ورنہ صرف نبی کو بھیج دیتا ہے، یہ قرآن ہے، جب ان کو بتاؤ ٹھیک ہے جو تیری پیروی کرتا ہے وہ بھی اس کو میں اجر دوں گا، جو نہیں کرتا اس کو جہنم میں دوں گا۔ نبی بھیجنے کے بعد، وحی دینے کے بعد، قرآن دینے کے بعد، پھر ان کی سنت ہر چیز بیان کرنے کے بعد عمل بھی کر کے دکھایا تاکہ کوئی جو ہے وہ شکوہ باقی نہ رہ جائے۔ اس کے بعد یہ خدا کا لطف تھا کہ ہم پر واجب کر دیا ہر ایک شخص پر کہ کیا کریں، ہم ان کی پیروی کریں۔ اس سے علاوہ خدا ہمارے ساتھ کیا کر سکتا تھا؟ پھر بھی جو پیروی نہیں کرتا جائے جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو معاف کرے، البتہ اگر کوئی معافی کا طلبکار نہیں ہے تو پھر جہنم میں جائے۔ دوسرا یہ ایک ہو گیا مکلف سے متعلق، یعنی واجب کیا مجھ پر، آپ پر، ہر پر شخصی واجب ہے۔ ایک جو ہے دوسرے کے فعل کے مطابق لطف جو ہے وہ دوسرے تمام مکلفین ہیں ان کے حق میں، وہ کیا ہے؟
جیسے نبی پر واجب جو ہے قرار دیا کہ ان کو تبلیغ کرے، ہم علماء پر خداوند عالم نے واجب قرار دیا ہے کہ جاؤ، چاہے تمہیں دھکے کھانے پڑیں، چاہے تمہیں گھر چھوڑنا پڑے، ساری زندگی لگانی پڑے، لوگ بھی تمہاری توہین کریں گے، مولوی لفظ گالی بن جائے گا، اگرچہ بعض مولوی بھی 2 نمبر ہوتے ہیں بلکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، کرتے ہیں فلاں، لیکن ہماری اصل بات ہو رہی ہے، یعنی خدا کا لطف تھا کہ کہا کہ واجب کفائی ہے کہ تم میں سے کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، واجب ہیں جو دین جا کے سیکھیں اور آ کر تم میں تبلیغ کریں، دوسروں کو سکھائیں، یہ بھی خدا کا لطف ہے۔ یہ انبیاء نے جو تبلیغ کی، یہ خدا بند عالم کا بھی یہ لطف ہے۔ پس ایک خدا کے فعل کے متعلق ہے لطف، ایک ہمارے جو ہے ہمارے انسانوں کا فعل ہے اپنی ذات کے متعلق، اور ایک دوسروں کی ذات کی متعلق۔ یہ ساری بحث کیوں کی؟ اس کا سب سے بڑا جو مسئلہ مہم ترین وہ جا کے امامت میں آئے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ امامت خدا کا لطف ہے کہ انبیاء تک اس نے صرف سٹاپ نہیں کیا، بلکہ انبیاء کے بعد امام بھی منسوخ کیے جو کہ معصوم بھی ہیں، جو غلطی نہ کریں، جن کے پاس علم ہو، جو کبھی بھی بھولے نہیں، تاکہ ان کا اعتماد سالب نہ ہو اور لوگ ان کی پیروی کریں۔ لیکن یہ لطف جو ہے خدا کی طرف سے واجب تھا، وہ ہم پر ہو گیا، اب آگے کوئی قبول کرے یا نہ کرے وہ ہمارا فعل ہے۔ یہ اصل بحث کا نتیجہ وہاں پر نکلے گا۔ یہاں تک میں اپنی اس بحث کو ختم کرتا ہوں، اور خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا بند عالم ہمیں اپنے رستے میں چلنے کی توفیق اور بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ ہماری بحث ہوگی جبر اور قصب۔ اس سے کیا مراد ہے؟ جبر جو ہے اہل حدیث کا نظریہ تھا کہ انسان مجبور ہیں، اور قصب جو ہے وہ شاعرہ کا نظریہ تھا۔ اس کا کیا ہدف اور مقصد ہے، یہ کل انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی آلہ الاطہرین الطاہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔